الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5 فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس إلى آخره. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند باتیں اور پھر خود ان پہ عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتلائے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کی توجہ لینے کے لیے اور آنے والی بات کی اہمیت بتلانے کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا کہ کون ہے بھائی تم میں سے ایسا کہ جس کو میں چند باتیں بتاؤں وہ خود بھی عمل کرے یا دوسروں کو بتائے جو اس پر عمل کرنے والے ہوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا: یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے عذرائے شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائیں۔ بتانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس اہتمام کے ساتھ بتا رہے ہیں اور فرمایا جو چیزیں اللہ نے پھر بتائیں وہ 5 باتیں۔ پہلی بات فرمائی: جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو اور ان سے پورا پرہیز کرو، اگر تم نے ایسا کیا تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا: یا رسول اللہ، احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے نا ان سے پرہیز کر لو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ یعنی اگرچہ یہ عبادت نفلی عبادت کی کثرت، یہ بات نفلی عبادت کی کثرت سے زیادہ ضروری ہے، زیادہ افضل ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے، آدمی اپنے معاملات میں اور اپنی معاشرت میں اور اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرے۔ اگرچہ وہ کثرت سے نفلی عبادت نہیں کر پا رہا لیکن پرہیزگار ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا عبادت گزار ہے بنسبت اس کے کہ ایک نفلی عبادت تو بہت لیکن گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، اللہ کے حکم بھی توڑتا ہے، معاملات اور معاشرت میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس اہتمام سے 5 باتیں فرمائیں، ان میں جو پہلی چیز ہے، فرمایا اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچو اور ان سے پورا پرہیز کرو، اگر تم نے ایسا کر لیا تم بہت بڑے عبادت گزار ہو۔ یہ بات کثرت نفلی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی اور مطمئن ہو جاؤ، اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور بڑے دولت مند بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں اس پہ راضی ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ تمہارا دل بڑا سکون میں آ جائے گا، تم اندر کے بڑے غنی بن جاؤ گے، تمہیں بڑا اطمینان ہوگا، تم اندر سے بڑے خوش رہو گے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے: اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی
حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی. اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے نا، ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے، اور جو آپ میرے لیے تقسیم کریں رزق میں سے، معاش میں سے، میں دل سے راضی ہو جاؤں، میں اس پر دل سے خوش ہو جاؤں. اندر کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا، مالدار وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں پیسہ بہت ہو. مالدار تو وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی بن جائے، جس کے پاس بہت ہو لیکن وہ اندر کا فقیر ہو، اس کی بھوک ہی نہیں مٹ رہی، اس کی حرص و ہوس ہی ختم نہیں ہو رہی، اس کے اندر کے شکوے شکایت اور اس کی اللہ اندر سے ناراضگی یہی نہیں ختم ہو رہی. یہ تو بہت بیچارہ محتاج ہے، یہ تو فقیر ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری نصیحت فرمائی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا نا، جو بھی نعمت دے دی، جس حالت میں رکھا، جو معاش دے دی، جو صحت دے دی، جو حسن دے دیا، جو قد و قامت دے دی، بس تم اس پہ راضی رہو، سکون ہوگا. اب کوئی اپنے قد و قامت پہ راضی نہیں ہے، کوئی اپنے چہرے کے جغرافیہ پہ راضی نہیں ہے، کوئی اپنے معاش پہ راضی نہیں ہے، سب ڈپریشن میں، سب ڈپریشن میں، سب مایوس ہیں، سب اندر سے پریشان ہیں، اس لیے کہ ہر ایک اپنے سے آگے کو دیکھ رہا، اور بھوک بڑھتی ہے، اور بھوک بڑھتی ہے، اور بے چینی بڑھتی ہے. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، اندر کے اطمینان کے لیے اپنے سے کم تر کو دیکھو. کتنے ہیں کہ جن سے تمہیں اللہ نے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے تمہیں اچھا رکھا ہے، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری نصیحت فرمائی کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی اور مطمئن ہو جاؤ. اگر ایسا کرو گے تو بڑے مطمئن اور بڑے دل کے غنی بن جاؤ گے. تیسری بات فرمائی، اپنے ساتھ رہنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہارے ساتھ صف میں کوئی ساتھ رہتا ہے، گھر میں کوئی ساتھ رہتا ہے، پڑوس میں کوئی ساتھ رہتا ہے، سفر میں کوئی ساتھ رہتا ہے، جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ساتھ رہتا ہے، جو تمہارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ایسا تم کرو گے تو یہ کمال ایمان کی نشانی، یہ کمال ایمان کی نشانی ہے. اور چوتھی بات یہ فرمائی، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے چاہو اور پسند کرو. اگر تم ایسا کرو گے تم واقعی حقیقی مسلمان ہو جاؤ. یعنی تم دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ بنو. جیسے تمہیں اپنا نقصان تکلیف دہ ہے، تمہیں دوسروں کی تکلیف اور نقصان پہ خوشی نہ ہو. تم یہ خود غرض نہ بنو کہ بس میرا، چاہے دوسرا سب کچھ اس کا برباد ہو جائے. جیسے اپنی ذات کی خیر خواہی ہے اور جیسے تم اپنی بھلائی چاہتے ہو، دوسرے مسلمان کے لیے بھی ایسی بھلائی خیر خواہی چاہو. یہی حقیقی مسلمانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم ایسا کرو. اور آخری بات یہ فرمائی کہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں، اور سچی بات ہے کہ اگر اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آج بھی ان 5 باتوں پہ عمل کرنے لگ جائے تو دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لے گا. دنیا میں جنت کا مزہ لگ چکے گا. یعنی پرہیزگار، اللہ کے تقسیم پہ دل و جان سے راضی، اپنے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، جو اپنے لیے پسند وہ دوسروں کے لیے پسند، اور غفلت کا ہنسنا نہیں،
فرمایا جو ان 5 باتوں پہ آج بھی عمل کر لے گا وہ قریب قریب اس دنیا میں جنت کا مزے لے گا، وہ قریب قریب اس دنیا میں جنت کا مزہ لے گا، خوش اندر سے، اس کے اندر خوشی وہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس خوشی کی چیزیں بہت ہوں، خوشی وہ نہیں ہوتی جس کے پاس خوشی کی چیزیں بہت ہوں، خوشی وہ ہو بھائی کہ دل اندر سے خوش ہو جائے، چاہے خوشی کی چیزیں تھوڑی کیوں نہ ہو۔ بظاہر خوشی کی چیزیں بہت نظر آتی ہیں لیکن اندر خوشی نہیں، بظاہر اطمینان کی چیزیں بہت ملتی ہیں، اندر اطمینان نہیں، بظاہر باہر دولت کے بہت نقشے نظر آتے ہیں لیکن اندر کا فقیر ہے، اندر کا غنی نہیں ہے۔ فرمایا ان 5 چیزوں پہ عمل کرنے سے قریب قریب دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگ جائے گا اور زندگی پاک صاف اور بڑی اطمینان والی ہوگی، اور قریب کے لوگ بھی ان سے محبت کریں گے اور دور کے لوگ بھی ان سے محبت کریں گے، اور اس کا دل ہر وقت شاداب ہوگا اور اس کا دل ہر وقت زندہ ہوگا، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کا انعام ہے وہ تو وہیں جا کے ملے گا، اس کا تو آدمی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی دنیا بھی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اس پہ عمل کرو، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم یہ دوسروں کو بھی بتلاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔